صحیح البخاری کتاب تیمم کا بیان، باب تیمم میں ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا کافی ہے۔ حدیث نمبر 347۔ محمد بن سلام اعمش شقیق روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو عبداللہ سے ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے اور 1 مہینہ تک پانی نہ پائے کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا؟ شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ تیمم نہ کرے اگرچہ مہینہ تک پانی نہ ملے۔ تو ان سے ابو موسیٰ نے کہا کہ تم سورۃ مائدہ کی اس آیت کو نظر انداز کر دو گے، فَلَمَّا تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دی جائے گی، تو بس جب انہیں پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا مٹی سے تیمم کر لیں گے۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے شقیق سے کہا کہ تم نے تیمم کی اجازت صرف اسی خیال سے نہ دی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے عمار کا عمر سے یہ کہنا نہیں سنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے باہر بھیجا، راستے میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور میں نے پانی نہ پایا تو میں تیمم کے لیے زمین پر جانور کی طرح لوٹ گیا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف اسی طرح کر لینا کافی تھا، اور آپ نے اپنی ہتھیلی سے ایک ضرب زمین پر ماری، پھر اسے جھاڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی پشت پر بائیں ہاتھ سے مسح فرمایا، یا یہ کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ سے مسح فرمایا، پھر ان سے اپنے چہرے کو مسح کر لیا۔ عبداللہ نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کے قول پر بھروسہ نہیں کیا؟ یالی نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے اتنی زیادہ روایات کی کہ شقیق نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کے ہمراہ تھا، تو ابو موسیٰ نے عبداللہ سے کہا کہ کیا تم نے عمار کا کہنا عمر سے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور تمہیں کہیں باہر بھیجا تھا؟ اثناء سفر میں جنبی ہو گیا تو میں بغیر تیمم زمین پر لوٹ گیا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کر لینا کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھوں پر 1 مرتبہ مسح فرمایا۔